بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حال ہی میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے شو کا ایک پورا کلپ اور ان کے شو کا ایک مکمل حصہ وہ میری نظر سے گزرا اور میں نے پورا وہ دیکھا، کیونکہ اس کے ٹائٹل کے حوالے سے اور جو باتیں اس میں کی گئی تھیں وہ بڑی اہم تھی. اور میں نے جب پورا کلپ دیکھا تو اس میں تو بڑے انکشافات تھے، بڑے حیران کن. یعنی وہ لوگ جو شاہ زیب خانزادہ کا شو ہو یا جیو پر آپ کو بار بار نظر آتے تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ. اب ان کے حوالے سے اگر آپ وہ پورا کلپ دیکھیں تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ غائب ہیں، لاپتہ ہیں، گم ہو چکی ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہی ہیں، کہاں ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کا پورا وہ جو ان کا پروگرام کا وہ حصہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز پوری طرح سے بلڈ ہو رہی ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے. اب ایک طرف تو حالات اس وقت اس طرح کے ہیں معاشی طور پر، اور نون لیگ کے اندر توڑ پھوڑ کی خبریں ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے، مفتاح اسماعیل کے حوالے سے، دیگر کچھ لوگوں کے حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں. اور ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، نہ آپ کو اسحاق ڈار صاحب مل رہے ہیں جواب دیتے ہوئے جو معاشی حالات ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں جناب کڑوی گولی نگلنی پڑے گی. یعنی اب جو ریکارڈ مہنگائی ہو چکی بھی اور مزید مہنگائی ہم کرنے والے ہیں، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کیوں غائب ہو گئی ہیں؟ بقول شاہ زیب خانزادہ صاحب کے کہ جی ہم نے ان سے رابطہ کیا، ہم نے ان کے لیے پیغام چھوڑا، ہم نے ان کو بہت کہا کوئی جواب دے، ہم نے ان کو ٹاپک بھی بتایا، سب کچھ کیا، کوئی جواب نہیں، کوئی رابطہ نہیں. پھر ہم نے ان کے جو سٹاف کا بندہ تھا اس سے بات کی کہ جناب یہ ہم نے سوال پوچھنے ہیں. اور میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ کیا سوال تھے. شاہد اسلم صاحب ہمارے بول کا حصہ، جتنا ان پر ظلم ہوا، جس طرح ایسے کوئی دہشت گرد گرفتار کیا جاتا ہے، اس طرح بغیر قانونی کارروائی کے ان کے گھر پر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کیا گیا. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم کہ ان کی رہائی ہو گئی ہے ویسے ابھی. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے ساری گرفتاری ہوئی، جو ان پر غلط الزام لگا، اب رہائی تو ہو گئی ہے ضمانت پر. اور وہ کیا تھا کہ جناب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے جو اثاثے سارے سامنے آئے، جو فیکٹ کے سامنے لایا، اس میں شاہد اسلم صاحب کا ہاتھ تھا. اچھا وہ تو کوئی ثابت نہیں ہو سکا، وہ سب الگ بات. اب تو حال ہی ہو گیا کہ نون لیگ خود اس وقت، اب حال ہی میں جب میں آپ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹیلی ویژن پر میاں نواز شریف صاحب کے بیانات چل رہے ہیں. اور وہ کیا بیانات ہیں کہ جی ہمارے دور میں سب بہت اچھا تھا، میں نے گجرانوالہ میں سب بتا دیا تھا کون کون سے کردار ہیں. حتیٰ کہ میاں جاوید لطیف کا حالیہ بیان ہے کہ جناب ہماری حکومت کو تو ابھی 1.5 ماہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو جنرل باجوہ اور فیض کی حکومت تھی، وہ چلا رہے تھے. تو پھر آپ چھوڑ دیتے نا. یعنی آپ نے اعظم سواتی کو گرفتار بھی کیا، وہ بھی اس پہ کہ جی باجوہ کے خلاف ہیں جی. شہباز گل کو بھی گرفتار کیا جی، باجوہ کے خلاف ہے جی. شاہد اسلم صاحب وہ تو اب کی بات ہے نا، اور کوئی کیس نہیں، کچھ نہیں کہ جی اثاثے جو تھے وہ جناب ایف بی آر والے بندے بھی گرفتار ہیں، تو چھوڑ دینا ان کو. اگر باجوہ صاحب نے مارشل لگایا ہوا تھا، وہ اتنے برے تھے کہ جناب آپ کو دوبارہ یاد آ گیا، وہ بڑے غلط تھے، اور وہ جناب عمران خان کا ساتھ اب کہہ رہے ہیں دے رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں پاس جائیں گے. اب ایک نئی چیز گھڑ رہے ہیں، تو پھر چھوڑ دینا باجوہ صاحب کے بارے میں. کیوں شہباز شریف کہتے ہیں جی ان کو جانے دے کرنے. اب بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ یعنی کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا شاہ زیب خانزادہ صاحب تک کا، ان کی ٹیم کا. تو اب چکر کیا ہے کہ وہ غائب ہیں، ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب عجیب و غریب بیانات ہیں، احسن اقبال جیسے بیانات ہیں کہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس ڈالر ہے، جو سرمایہ دار ہے، ملک سے باہر ہے، وہ صرف اپنی انویسٹمنٹ کر دیں، وہ ڈالر نکال دیں، وہ کر دیں. کبھی سوچ تو لیا کریں حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ احسن اقبال نہ ہو، کوئی اور آدمی کہہ رہا ہو، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے میاں نواز شریف خاندان پر تنقید کر رہا ہو کہ جناب لے آئے اپنی دولت. وہ جو اربوں ڈالر کے آپ کے محلات ہیں اور اربوں ڈالر کی آپ کی باہر انویسٹمنٹ ہے، اس میں سے کچھ ہی نہیں ہے اس ملک میں جو 1 ارب ڈالر کے لیے ترس رہا ہے. آپ کے پاس اربوں ڈالر ہیں، وہ لے آئے جناب اس ملک میں. تو عجیب لگتا ہے. اب تو ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو مشہور ہوئی، ان کے تو جملے بڑے مشہور ہوئے. وہی مریم اورنگزیب صاحبہ یعنی بڑی قریبی سمجھی جاتی ہے مریم نواز صاحبہ کے، اور یعنی ان کو وفاقی وزیر اطلاعات تو نشریات لگا دی، جن کے بارے میں فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ ایک تو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی یا آج تک لڑی نہیں ہے، ان کو اس طرح بٹھا دیا. پہلے ہر پریس کانفرنس میں کہیں نہ کہیں نظر آتی تھیں جنہوں نے کہا تھا آتے ہی کہ 2000 روپیہ، پورے 2000 روپے حکومت اپنی جیب سے دے رہی ہے، اپنی جیب سے دے رہی ہے 2000 روپے جی غریبوں کو. اندازہ لگائیں جن کا انداز یہ تھا، اتنا وہ ایک غرور سا اور تکبر سا نظر آتا تھا. اب اس کے ساتھ ان کا جہاں بھی، اب پہلے تو انہوں نے کسی معاملے پر تحریک انصاف پر تنقید کرنے کے لیے کہا کہ روئیں پٹیں،
اس طرح کریں تو پتہ نہیں کیونکہ الفاظ وہ بول رہی تھیں، روئیں پٹیں تو مجھے یاد ہے، اور کچھ ایک دو الفاظ تھے. تو جناب اب جب بھی کوئی دھچکا لگتا ہے نون لیگ کو تو لوگ وہی کلپ وائرل کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی روئیں پٹیں. وہ نون لیگ ہی کہتی تھی، مریم عورضی صاحبہ ہی کہتی ہیں روئیں پٹیں. تو سامنے تو آئیں. اب میں نے دیکھا کہ اب یعنی محسن نقوی صاحب جو چینل 24 کے مالک ہیں، جن کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر نون لیگ کی طرف سے یا اپوزیشن یعنی حمزہ شہباز کی طرف سے ریکمینڈ کیا گیا ہے، ان کے چینل کا رپورٹر وہاں سوال پوچھ رہے ہیں مریم عورضی صاحبہ سے. وہ اچانک پائی گئی ہیں جی لندن، جن کے بارے میں کہہ رہے تھے ان کا سٹاف کہہ رہا ہے، شاہ زیب خانزادہ صاحب نے حال ہی میں کہا کہ جی ان کا سٹاف کہہ رہا ہے جی وہ لاہور میں ہے، وہ کہیں آ نہیں رہی، کسی کو انٹرویو نہیں دے رہی. بھائی انٹرویو نہیں دے رہی کیا مطلب ہے؟ آپ حکومت ہیں، آپ کا کام ہے وزیر اطلاعات اور نشریات، اور اگر آپ نہیں بتا رہی کہ کیا اطلاعات ہیں، کیا بات ہے، کیا آپ کی حکومت کر رہی ہے، تو پھر کون بتائے گا؟ آپ پائی جاتی ہیں اچانک لندن میں، اور ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی مجرم ہوتا ہے جس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوتا ہے، اور انہوں نے یعنی کوئی احنک بھی پہنی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو لپیٹا بھی ہوا ہے اور ماسک بھی پہنا ہوا ہے، اور ایسے جیسے کوئی پہچان نہ لے. پتہ نہیں وہ جو لندن میں پہلے کسی کافی شاپ میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ افسوسناک واقعہ، وہ ہراساں ان کو کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اس سے خوفزدہ ہیں. کیا بات ہے، بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو ان سے شاہد اسلم صاحب کے بارے میں پوچھا گیا، وہی بات جو شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ آپ کے دور میں کیوں گرفتار ہوئے ہیں، کیا وجہ تھی؟ آپ تو باجوہ صاحب پر تنقید کریں لیکن اور الزام لگا دیا کہ جی ان کے چونکہ باجوہ صاحب کے اثاثوں کے بارے میں بتایا، ان کی فیملی کے 13 ارب روپے کے اثاثے نکل آئے ہیں، تو آپ نے گرفتار کیا؟ جی بتاؤں گی کچھ نہیں. تو آپ کی لیڈرشپ تو باجوہ صاحب پر اب اٹیک شروع کر دیا ہے، اور آپ نے ایک بندے کو گرفتار کر لیا، اس کا جواب نہیں ہے. تو آپ تو بہت زیادہ بولتی تھیں عمران خان کے دور میں، بڑی بات کرتی تھیں، اور آتے ہی جناب فلم انڈسٹری کے لیے بھی بڑا، جی ہم میڈیا کے لیے بڑا کر رہے ہیں اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور آپ نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. جتنا میڈیا میں صحافیوں پر صحافیوں پر جتنا ظلم ان کے دور میں ہوا ہے کبھی نہیں ہوا، اتنے کیسز کبھی نہیں بنے. ارشد شریف شہید سے لے کر اب آپ دیکھیے، اب حالیہ شاہد اسلم تک آپ کو کتنے کیس نظر آئیں گے. عمران ریاض خان، سمیع ابراہیم پر مقدمات، آپ دیکھیں کہ ابھی تک صابر شاکر صاحب پاکستان میں نہیں آ سکے، معید پیرزادہ صاحب پاکستان نہیں آ سکے. ایک لمبی فہرست آپ کو مل جائے گی. چودھری غلام حسین صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک آپ کو نظر آئے گا. کیا دیکھیے ان پر ایاز امیر صاحب پر کس طرح ظلم ہوتا ہے، ان سے جس طرح ان کے کپڑے پھاڑے اور وہ سارا کچھ ہوا. تو اور آپ دیکھیے جمیل فاروقی کو آپ دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ جناب اور بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے ایک کے بعد ایک. تو ایک لمبی فہرست ہے جن کے اوپر کیسز بنائے گئے، جن کے اوپر یہ ظلم کیا گیا، تو وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مریم عورضی صاحب آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. اب شاید وہ سمجھتی ہیں کہ کس منہ سے میں لوگوں کا سامنا کروں، کیا بات کہوں، کیا کہہ سکوں گی. کوئی سوال کوئی کر لے گا تو جواب نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ غائب ہونا ہی بہتر ہے. جس طرح یہ حکومت غائب ہے عوام کی داد رسی کرنے میں، کوئی ریلیف فراہم کرنے میں، کوئی کام کرنے میں، یہ غائب ہے، یہ گم ہے، یہ لاپتہ ہے. اسی طرح سے اب مریم عورضی صاحبہ بھی لاپتہ، گم، غائب ہے. اور آپ اس کے ثبوت کے لیے شاہ زیب خانزادہ صاحب کا وہ پورا شو دیکھ لیں جس میں وہ شاہد اسلم صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جی کر کیا رہے ہیں آپ. تو اب تو انہوں نے بھی تنقید کرنا شروع کر دی ہے. اب تو جناب میں دیکھ رہا تھا جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ عمران خان صاحب نے لاحمل تیار کر لیا ہے ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کا، اس معاشی صورتحال سے، مشکل صورتحال سے نکالنے کا. یہ خبر جنگ میں چھپی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں. اللہ حافظ.